بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے ساتھ مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج میں ایک انتہائی دلچسپ جو آسپیکٹ ہے پہلو سے بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور سقراط میں کون سی چیز کامن ہے، یعنی کہ مشترک کون سا آسپیکٹ ہے۔ میں چونکہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں پولیٹیکل فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے پولیٹیکل فلاسفی کو بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے، تاریخ کو بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ تو اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو دو لیڈرز ہیں ان میں کون سی بات مشترک ہے۔ جناب یہ میں کمپیریزن خود کر رہا ہوں، باقی یہ جو باتیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں یہ میں نہیں کر رہا۔ تو جناب یہ کس نے کی ہے؟ ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے جو مختلف لیڈرز ہیں وہ عمران خان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو ملک کا نوجوان طبقہ ہے اس کو گمراہ کر دیا۔ عمران خان جبکہ اور اس کی پارٹی جو کہ اب کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، خاص طور پر وہ جو سیلانی پرندے تھے، وہ جو الیکٹیبلز تھے جو ہر 5 سال کے بعد اپنی سیاسی پارٹیاں بدلتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں کی طرف جا چکے، اور خاص طور پر جو ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس میں بہت سارے لوگ جا چکے ہیں۔ چلیں میں چلتے چلتے یہ بھی کمنٹ کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو گزشتہ 20-30 سال سے تباہ و برباد کیا ہے اور ہر قیمت پر انہوں نے سرکاری عہدے حاصل کیے ہیں، تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو کر وہ کون سے کارنامے سر انجام دیں۔ تو بہرحال ایک کارنامہ تو واضح ہے، پہلے نمبر پہ اگر استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ گئی تو وہ لوگ یقیناً اپنے وہی کام جاری رکھیں گے، اور وہی کام کیا ہے کہ اپنی کرپشن، اپنی رشوت خوری، اپنے کک بیکس یا جو کمیشنز ہیں وہ سب سے پہلے کریں گے، تقرریاں بھی بیچیں گے، مس یوز آف پاور بھی کریں گے، اور باقی سب کچھ بھی کریں گے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ عمران میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یوتھ کو، یعنی کہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کو گمراہ کر دیا۔ تو جناب تاریخ میں یہ چارج جو ہے یونان کے جو سقراط ایک بہت بڑے ہمارے پولیٹیکل فلاسفر ہیں ان پر لگا۔ اس کو بھی اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اس نے اپنے نظریات سے جو ریاست کا نوجوان طبقہ ہے اس کو گمراہ کیا، یعنی کہ اس کو مس گائیڈ کیا۔ اور یقیناً دیکھیں کہ اس دور میں آج سے 2300 سال پہلے جس قسم کی باتیں سقراط نے کی، آج بھی وہی باتیں کی جا رہی ہیں، انصاف کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یا اور مختلف آسپیکٹ سے۔ آج بھی انہی چیزوں کے گرد سارے سسٹم جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ تو پھر جناب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک بہت بڑا فلاسفر جو ہے جس کا آج تک کوئی نعم البدل نہیں پیدا ہوا، اور اس کے بعد ایک پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل لیڈر ہے ان پر سیم الزامات کہ آپ نے یوتھ کو گمراہ کیا۔ بہرحال سقراط کا انجام بہت برا ہوا کہ اس کو سزائے موت دی گئی، اور اس وقت جو سزائے موت تھی وہ زہر کا پیالہ پینا پڑتا تھا۔ تو سقراط جو ہے اس نے بڑے فخر کے ساتھ زہر کا پیالہ پیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے آخری 2-3 ماہ کا ٹائم ہے جب اس کو سزا دے دی گئی، وہ جیل میں موجود تھا، تو اس کے متعلق بہت ساری کتابیں اور تاریخ میں حقائق موجود ہے۔ سقراط چونکہ اس دور کا بہت بڑا فلاسفر تھا،
تو اس کے بہت سارے شاگرد تھے جو کہ ریاست کے بہت سارے اہم عہدوں پر فائز تھے. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو آرمی کا ایک بہت بڑا افیسر تھا وہ بھی اس کا شاگرد تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن اس کو سزائے موت دینی تھی، یعنی کہ اس کو زہر کا پیالہ پینا تھا، تو اس سے ایک دن پہلے وہ اس سے آ کے ملا جیل میں، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے استاد محترم ایک خدمت کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس جیل سے نکال کر تو ایک جو ساتھ والی ریاست ہے اس کی بارڈر تک چھوڑ سکتا ہوں، یعنی کہ آپ اس ریاست میں داخل ہو جائیں گے. تو جب آپ اس ریاست میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جو ہماری ریاست ہے یہ آپ کو سزا نہیں دے سکے گی. لیکن کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سقراط نے اس آفر کو، اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے ایسے کر لیا تو پھر جو نظریات میں نے پیش کیے ہیں میں اپنے ان نظریات کے ساتھ کیسے کھڑا رہوں گا. تو جناب اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیں کہ اگر سقراط جو ہے وہ زہر کا پیالہ نہ پیتا تو آج دنیا کی پولیٹیکل تاریخ، اب دنیا کی جو عام تاریخ ہے اس میں سقراط کا نام موجود نہ ہوتا. تو جناب بالکل سیم چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیں، وہ باہر چلے جائیں. وہ کچھ اور مختلف قسم کی پیشکشیں ہیں، کچھ ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ بھی چلتا رہتا ہے، اخباروں کے ذریعے یا جو مختلف سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے. تو بہرحال یہ عمران کی سیاسی زندگی اور موت کا سوال ہے. ویسے جہاں تک ان کی طبی زندگی ہے تو وہ تقریباً 72 سال کے ہو چکے ہیں. تو ایک 72 سال کے شخص جو ہے اس کی اگر ایکٹیو لائف کو دیکھا جائے تو اور 5 سال 2-4-5 سال زندہ رہے گا، لیکن اس کے بعد تو وہ کوئی بھی شخص اس قابل رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ حکومتی امور کو چلا سکے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے تو ہر دوسرے دن وہ کہیں نہ کہیں بے ہوش ہو کے گرے ہوتے ہیں. بلکہ ابھی کل پرسوں تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی تصویر جو ہے وہ سامنے آئی جس میں وہ گرے ہوئے تھے اور ان کے کچھ کپڑے اترے ہوئے تھے. بہرحال میں اس پہ تو ابھی بات نہیں کروں گا. تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ عمران جو ہے اس کی سیاسی زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر عمران اپنے نظریات کے ساتھ کھڑا رہا تو پھر اگر اسے مار بھی دیا جاتا ہے تو عمران پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، پاکستان کی جو ویسے تاریخ ہے، اس میں ایک ہیرو کی زندگی جیے گا. تو اگر اس نے کو کمپرومائز کر لیا، باہر چلا گیا، سزا کے خوف سے ڈر گیا، تو پھر یقیناً عوام اور تاریخ، سیاسی تاریخ اس کو مسترد کر دے گی ان لوگوں کی طرح جن کے نام آج تاریخ میں موجود نہیں ہیں. تو جناب تاریخ جو ہے وہ شخصیات کے گرد نہیں گھومتی. اگرچہ تاریخ شخصیات کے گرد ہی گھومتی ہے لیکن ان شخصیات کے گرد گھومتی جن کے کوئی نظریات ہوتے، جو دنیا کا جو نظام ہے اس کے لیے کسی قسم کے نظریات دیتے ہیں، ان کو تاریخ یاد رکھتی. ہمارے پاکستان میں دیکھیں کہ بہت سارے وزیر اعظم آئے اور چلے گئے. آپ باہر گلی میں، سڑک میں جا کر، کسی سکول میں جا کر، کسی کالج میں جا کر، کسی یونیورسٹی میں جا کر کسی اسٹوڈنٹس کو یہ پوچھ لیں جی کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کون رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2-3 سے زیادہ کا نام نہ بتا سکے. اور وہ کن کے نام بتائے گا کہ جو پاپولر تھے، جنہوں نے کچھ نظریات دیے، جن کو پاکستانی جانتے تھے.
تو اسی لیے سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں جی، ان کے لیے کمپرومائز کرنا، ان کے لیے کرپشن کرنا، ان کے لیے مس یوز آف اتھارٹی کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ایک عوامی زندگی جو ہے وہ جینے کے لیے ایک اچھا نظریہ دینا اور پھر اس نظریے پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جیسے ہماری ایک اور سیاسی جماعت ہے جس کے، یا کچھ زیادہ سیاسی جماعتیں کہ جن کے لیڈروں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان لیڈروں کو پاکستانی عوام نے ریجیکٹ کر دیا، اور ایک ایسا شخص جس میں نہیں سمجھتا کہ لیڈرشپ کی بہت ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو بہت بڑا لیڈر بنا لیا۔ تو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، جب ان کو عوامی پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے گرد ایک خوش آمدی لوگ جو ہے ان کا ایک حلقہ بن جاتا ہے، ایک کور کمیٹی بن جاتی ہے، خوش آمدیوں کی کور کمیٹی۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ لوگ زیر عتاب آتے ہیں، اقتدار سے نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ کور کمیٹی والے لوگ ہی ان کے خلاف ہوتے اور ان کو چھوڑتے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ جو کور کمیٹیاں ہوتی ہیں، یہ سیاسی مفاد پرستوں کے ٹولے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، بر صغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے مغل اعظم کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ شہنشاہ اکبر۔ وہ کوئی بہت پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، بلکہ معمولی پڑھا لکھا شخص تھا، لیکن اس کے جو 9 رتن ہے وہ تاریخ میں آج بھی مشہور ہیں۔ یعنی کہ اس شخص نے یہ راز پا لیا تھا کہ میں خود تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن جو جوہر قابل ہے، جو انتہائی قابل قسم کے لوگ ہیں، اس کو اس نے اپنے دربار میں جمع کیا، ان کی عزت کی، ان کو مراعات دی، اور پھر ان کے نظریات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر اس نے ایک لمبا عرصہ حکومت کی اور مغل اعظم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو جناب ایک سیاسی لیڈر جو ہے، اگر تو وہ خوش آمدیوں کے ساتھ، خوش آمدیوں کی کور کمیٹیوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہے گا، تو پھر تاریخ میں وہ شخص ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وہ جینون جو تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، اہل علم ہیں، اگر وہ ان کو ساتھ لے کر چلے گا، تو پھر یقیناً چونکہ پولیٹیکل پاور تو ہمارے لیڈرز کے پاس موجود ہوتی ہے، اگر اس پولیٹیکل پاور کو مناسب طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ذہین اور قابل لوگوں کی مدد لی جائے گی، تو پھر یقیناً اچھے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ علم کی ایک خوبی ہے کہ جو بھی صحیح اہل علم ہے وہ کبھی خوش آمدی نہیں ہوتے۔ یہاں پر آپ کو بہت سارے پی ایچ ڈیز، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ سارا دن جو ہے وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے افسر، سیاستدان، ان کے دفتروں کے باہر گھومتے ملیں گے، چکر لگاتے ملیں گے۔ تو میں یہ بات ایز اے فارمولا کہہ سکتا ہوں کہ ایک علم اور خوش آمد یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ایک وہ شخص جو جینون اہل علم ہے وہ کبھی خوش آمد نہیں کرے گا، اور وہ کبھی بھی جو ریاست کے عہدے ہیں ان کے لیے بھاگے گا نہیں۔ یہ صرف 2 نمبر قسم کے اہل علم ہیں جو ریاست کی پاور حاصل کرنے کے لیے پھر اس کو مس یوز کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو کرپٹ سیاستدان کرتے ہیں۔ تو یہ ہر سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اچھی سیاست کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنے ارد گرد جو کور کمیٹی ہے ایسے لوگوں کی بنائے جو جینون اہل علم ہوں۔ اگر وہ خوش آمدیوں کی کور کمیٹی بنائے گا تو سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑنے والے بھی وہی ہوں گے اور اس کو ناکام کرنے والے بھی وہی لوگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔